بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرہ ودلیلا معینا حتی تسکنہو ارزاکا طوعا و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وصلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا بدی العجائب بالخیر یا بدی الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قالا سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین صلوات بلند توجہ ہے حضرات کی آغاز کریں گفتگو کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دی مقام منا پہ پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھری چلائی چھری چلانے میں کوئی کمزوری نہیں تھی وہ پروردگار جیسے چاہتا تھا ویسے اس نے کیا کہ ابراہیم کے بیٹے کو چھری کے نیچے سے بچا لیا اور کسی ایسے سے وعدہ لے لیا جس کی قربانی کو اس نے خود ذبح عظیم کہا قربانی کو پروردگار نے ذبح عظیم کہا اور بھی انبیاء کے واقعات اسلام میں گزرے ہیں اور قرآن میں بھی ان کا تذکرہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی توجہ کرنی ہے سارے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اس کشتی میں یہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ ہے کہ اتنے بندے ہی نوح علیہ السلام کے ساتھ آئے جتنے کشتی میں بیٹھ گئے بٹھاؤ بچے لے لو محمد و اہل بیت محمد محمد توجہ فرمانی ہے سب نوح علیہ السلام کی کشتی تذکرہ قرآن میں ہے بنائی بھی صحیح اور جس کو بٹھایا اس کی نجات کی ذمہ داری بھی لی یعنی بہت بڑا فعل تھا اللہ نے اس کو قرآن میں اس کا ذکر تو کیا ہے مگر اس کی یاد منانے کا حکم نہیں دیا بول رہے ہیں میرے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں جاتے ہیں بولو سے میرے ساتھ وہ سارا واقعہ قرآن میں ہے مگر اس کی یاد منانے کا حکم کہیں نہیں دیا کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام جاتے رہے مگر حکم نہیں ہے کہ اس کو یاد رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ قربانی کو نہ بھلایا جائے صرف قربانی کو ہی یاد رکھنے کا حکم ہے کہ قربانی یاد رکھی جائے توجہ میری طرف رکھیں اور اس قربانی کی یاد کو ہمیشہ ابلیسی پالیسی والا روکتا ہے کیونکہ ابلیس نے روکا تھا میں آسان کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے گھر سے چلے یہ آیا حضرت اسماعیل کے پاس اس نے کہا اسماعیل پتہ ہے ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہیں اس نے کہا اللہ کی راہ میں قربانی ہے
اس نے کہا کبھی خواب میں دیکھ کر بھی کسی نے بیٹے ذبح کیے؟ اب یہ تیرے باپ پہ بڑھاپا ہے، توجہ میری طرف رکھیں، یہ باپ پہ بڑھاپا ہے، اب یہ کام نہیں کر رہا، یعنی ابلیسی پالیسی مخالفت کرتی ہے قربانی کی۔ بولو صحیح میرے ساتھ۔ پر کہا کہ واپس چلا جا، اپنی جان کو بچا لے۔ اسماعیل نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جان نکل جا، تو شیطان ہے۔ کہا تجھے کس نے بتایا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا تیرے کردار نے بچایا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ تیرے باپ کا دماغ کام نہیں کرتا، تو نے نبوت کے دماغ پہ حملہ بھی کر لیا ہے، پھر بھی تو شیطان نہیں ہے۔ پھر یہ آیا حضرت ابراہیم کے پاس، ابراہیم خواب دیکھ کر بھی بیٹے قربان کیے۔ بولو صحیح میرے ساتھ، اپنے بیٹے پہ رحم کر بچا لے۔ ابراہیم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، جان نکل جا، تو شیطان ہے۔ کہتا ہے تجھے کس نے بتایا کہ میں شیطان ہوں؟ دیکھ کے فرمایا تیرے عمل نے بتایا، تو مجھے اللہ کے حکم سے روک بھی رہا ہے، پھر بھی تو شیطان نہیں ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ کام تو نہیں چلا، حاجرہ کے پاس چلتے ہیں، یہ تو دونوں نبی تھے، نبیوں نے میری بات کو نہیں مانا، چلو حضرت حاجرہ کے پاس چلتے ہیں۔ دیکھ کے کہتے حاجرہ تجھے پتا ہے ابراہیم اسماعیل کو لے کے کیوں گئے؟ کہا دوست کی ملاقات ہے۔ کہا کوئی دوست ووست کی ملاقات نہیں، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، جلدی کر گھر سے نکل، اپنے بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا دے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا۔ بی بی کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جان نکل جا، تو شیطان ہے۔ کہتے تجھے کس نے بتایا کہ تو شیطان ہے؟ توجہ میری طرف رکھنی ہے کہ میں شیطان ہوں۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے تو نبی کے خلاف مجھے گھر سے نکال بھی رہا ہے۔ نبی کے خلاف تو مجھے نکال رہا ہے، لہذا یہ سوٹ نہیں کرتی ابلیسی کردار کو قربانی، مگر اللہ چاہتا ہے کہ قربانی کو یاد رکھا جائے۔ توجہ میری طرف رکھیں۔ اب جو دنیا کہتی ہے کہ 1400 سال ہو گئے تم اس کو یاد کرتے ہو، دنیا والو 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، پھر کیوں جا کر صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہو؟ بولو دوڑی تو بی بی تھی، یہ کیوں دوڑ رہا ہے؟ یہ اس لیے دوڑ رہا ہے کہ بی بی کی یاد کو قائم رکھا جائے۔ جب موسموں کی یاد منائی جائے تو وہ بدعت نہیں ہوتا۔ ہمیشہ محسن کی یاد کو باقی رکھا جاتا۔ اب یہ الگ بحث ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ اگر یزید اتنا برا تھا تو اللہ نے یزیدیوں کو گھر کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ گھر کر دے گا، تھوڑا انتظار تو کر۔ کرے گا، غرق کرے گا، ضرور کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر کو لے کے چلے، پیچھے فرعون، آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا نیل کے کنارے پر پہنچ گئے، پانی میں عصا مارا، پانی نے راستہ دیا۔ بولو صحیح جن کو سمجھ آ جائے، پانی نے راستہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلے تھے، یہ دیکھ کے کہتے ہیں الگ الگ راستہ بنوا۔ توجہ میری طرف رکھیے ہے، 12 راستے بننے چاہیے۔ معلوم ہوا انہیں بھی پتا تھا نجات کے راستے 12 ہی ہیں۔ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پانی کے پار پہنچ گیا۔ لشکر حضرت موسیٰ
اب ادھر فرعون بھی کنارے پہ پہنچا. اس نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ یہ راستے دراصل میرے لیے ہی بنے تھے. موسیٰ تو پہلے آ گیا. توجہ فرمائیے. اس نے اپنے لوگوں کو دریا میں ڈالا. آگے آگے توجہ میری طرف رکھی. پیچھے پیچھے سارا لشکر. جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ تو لشکر آ رہا ہے اسی راستے پہ, کہتے موسیٰ اب دعا کر, اللہ ان کو غرق کر دے. اللہ نے غرق نہیں کیا. بولو سے میرے ساتھ, اللہ نے غرق نہیں کیا. یہ کہتے رہے دعا کر اللہ غرق کرے. توجہ رہے, نہ موسیٰ نے دعا کی نہ اللہ نے غرق کیا. ادھر فرعون کے آخری فوجی نے پانی میں قدم رکھا. اللہ نے موجوں کو ملا کے سارے فرعونیوں کو غرق کر دیا. اللہ سارے یزیدیوں کو غرق کرے گا. وہ آخری یزید کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی آ جائے. یزیدی کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ آ جائے, پھر ہم سب کو. توجہ میری طرف رکھیں. وہ قادر مطلق ہے, اسے کیا جلدی ہے؟ جلدی تو تمہیں ہے. توجہ میری طرف رکھیں. اب کہا یزید اتنا برا تھا کہ تم اس پر آج تک لعنت کرتے آ رہے ہیں. 1400 سال تک یہ چلتا ہے سلسلہ اور لاپ لعنت کرتے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے. کیا بات, کیا بات. مولوی کو ڈھانگ پڑے, ہو سکتا ہے کوئی قتل کا فیصلہ ہو, سارے فیصلے کسی کے خلاف ہو جائیں, پھر وہ صدر کو اپیل کرتا ہے. ایسے ہی ہے. وہ صدر کو اپیل کرتا ہے کہ صدر اس کی سزا کو معاف کر دے. اب یہ یزید کو بچانے کے لیے انہوں نے جتنے حربے استعمال کیے, ماتمیوں نے ان کو فنا کر دیا. گلیوں میں ماتم, مجلس. جب یہ پریشان ہو گئے, اب انہوں نے کہا کہ لعنت نہ کیا کرو, ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے. میں کہتا ہوں اگر تیرے کہنے پہ اللہ اگر اس یزید کو بخش بھی دے, کہاں لے جائے گا؟ بولو جن کو سنو. میرے کہنے پہ اگر وہ جو بخش بھی دے, کہاں لے جائے گا؟ کہا جنت میں, اس جنت میں جس کا مالک حسین ہے. جس کا وارث حسین ہے. کہا وہ اللہ تو کریم ہے. وہ اللہ تو کریم ہے, بے شک وہ کریم ہے. کہا اللہ بھی کریم ہے, یہ حسین بھی کریم ابن کریم ہے. اگر انہوں نے اس کو بخش دیا, بولو تو صحیح, انہوں نے بخش دیا, یہ حقوق اللہ نہیں ہے, یہ حقوق العباد ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. ہم بھی تو ماتم کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں کہیں گے مولا جب ہم اتنی مرتبہ ماتم اتنی دیر کرتے رہے ہیں, پھر اس کو کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ معلوم ہے ہمارے ماتم کا جواب کون دے گا؟ یزید تو ٹھیک ہے, یہ سارے حربے, میں جملہ کہنے لگا, کیوں یہ محرم آئے گا, یہ تعزیہ بدعت, یہ علم بدعت, یہ سبیلے بدعت, یہ فلانی بدعت فلانی بدعت. چلو یہ تو ساری بدعتیں ہیں. ایک مرتبہ مفروضے کے طور پر مان لیں, علم بھی بدعت, شبیہ بھی بدعت, تعزیہ بھی بدعت.
مجھے اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کے بتاؤ کہ یہ تو ساری بدعتیں ہیں، کیا قتل حسین جائز ہے؟ بولو سی، قتل حسین کے خلاف آواز اٹھی؟ کہا یہ سارا تم نے اپنی طرف سے کیا ہوا ہے، یہ سارا تم نے اپنی طرف سے کیا ہوا ہے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھے بیٹھ جاؤ، ایک صلوات پڑھے بلند آواز میں۔ یہ سارا تمہارا کیا دھرتا ہے، کیا یہ جو تم شبیہ نکالتے ہو ذوالجناح، کیا یہ وہی گھوڑا ہے جو کربلا میں تھا؟ ٹریک تو اتارتا ہے نا، یہ چونکہ ابلیسی پالیسی ہے۔ کہا یہ وہی گھوڑا ہے جو کربلا میں تھا۔ میں جواب دینے لگا ہوں، اس کو سنبھال لینا، جو کوئی بات کرے نا اسے جواب دینا۔ ہم وہی گھوڑا لانے کے لیے تیار ہیں، تمہارا مطالبہ ہم مانتے ہیں، تم ہمارا ایک مطالبہ مانو۔ ہم وہی گھوڑا لاتے ہیں جو کربلا میں تھا، تم وہی دمبا لاؤ جو اسماعیل کے لیے آیا تھا۔ تم وہی دمبا لاؤ جو حضرت اسماعیل کے لیے آیا۔ کیا حکم ہے؟ دمبے کی تعظیم کرو، دمبے کی رسی کی بھی تعظیم کرو۔ جس کا بیٹا بچا ہے اس کی شبیہات کا تو احترام ہے۔ حسین کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، حسین جوانان جنت کا سردار ہے۔ حسین کائنات میں وہ ہستی ہے جس کی ماں زہرا ہے، اس کا باپ علی ابن ابی طالب۔ حسین جوانان جنت کا سردار ہے۔ حسین جیسا اللہ نے کسی کا شجرہ نہیں بنایا۔ بولو صحیح میرے ساتھ، حسین ابن علی کائنات میں وہ عظیم قربانی دینے والا ہے۔ ابراہیم تو ایک بیٹے کو لے کے گئے، حسین کی قربانیاں تو گنو کتنی ہیں۔ کہا کہ اگر اتنا ضروری تھا تو اللہ نے حج کو واجب کیا ہے، عزاداری کو واجب کیوں نہیں کیا؟ حج کو واجب کیا، قربانی کو واجب ہے۔ بولو تو صحیح میرے ساتھ، دلیل تو میں نے دینی ہے، آپ پریشان آپ مجھے نہ کریں۔ حج کو واجب کیا۔ دیکھیں آپ اس شہر میں اگر آپ کے کسی عزیز بیٹے کی شادی ہے تو آپ اس پر دعوت نامے بھیجتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ بغیر دعوت کے آپ کا بھائی بھی آپ کے بیٹے کی شادی میں شریک نہیں ہوگا۔ انہیں گل ہے نا، بولو صحیح۔ میں بھی 4 مجلسیں پڑھ کے آؤں، یہ ٹھیک ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، مگر تھوڑی سی بات مزاج ملا کے کریں۔ معلومات جب خوشی کا معاملہ ہو تو پھر دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں۔ توجہ کریں میرے ساتھ، جب خوشی کا معاملہ ہو دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں۔ اگر شہر میں کسی کا بیٹا انتقال کر جائے پھر دعوت نامے نہیں ہوتے، مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا جہان فانی سے چلا گیا۔ اب وہ دعوت نامے نہیں بھیجے گا، بس وہ دیکھے گا کہ کون کون آتا ہے۔ خون کی شرافت دیکھی جاتی ہے کہ کون کون آتا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے حج کو واجب کیا، وہاں اسماعیل کے بچنے کی خوشی تھی، وہاں دعوت نامے بھیجے۔ ادھر کربلا میں حسین کا سارا کنبہ شہید ہوا، اب اللہ انتظار کرتا ہے کہ کس
کس کے خون میں شرافت ہے، کس کے خون میں نجاست ہے؟ خون میں شرافت، کس کے خون میں نجاست ہے؟ پروردگار 22 ملکوں کی فوج تھی جو یزید نے حسین کے مقابلے میں اکٹھی کی۔ یہ جو آ کر بیان ہوتا ہے اتنے بندے تھے، 35,000 بندے تھے، 1 لاکھ بندہ تو کوفے کی چھامنی میں رہتا تھا، پتہ نہیں تاریخ کیا پڑھتے ہیں۔ 22 ملکوں کی فوج تھی جو یزید نے حسین کے مقابلے میں اکٹھی کی۔ اتنا ڈر تو حسین کا تھا، بولو صحیح میرے ساتھ، 22 ملکوں کی فوج۔ اور یزید کے پاس حکومت بھی تھی، حکومت تھی نا یزید کے پاس اجماع بھی تھا، بولو صحیح میرے ساتھ، میں ہر بات کی تشریح کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اجماع یزید کے ساتھ تھا، شورا یزید کے ساتھ تھا، شورا بھی یزید کو سپورٹ کر رہا تھا، اجماع بھی یزید کو سپورٹ کر رہا تھا، حکومت بھی یزید کی تھی۔ یزید کے پاس اپنے باپ کا وصیت نامہ بھی تھا۔ اب جو تاریخ نہیں پڑھتے میں کیا کر سکتا؟ وصیت نامہ بھی تھا کہ اسے اقتدار دیا جائے اور فلاں فلاں حائل ہوگا اسے قتل کیا جائے۔ بولو تو صحیح، کیا حکم تھا؟ طلحہ اور زبیر کے لیے کیا حکم تھا؟ حسین ابن علی کے کیا لیے حکم تھا؟ بولو صحیح بالکل، یہ نہیں مانے۔ وصیت نامہ بھی ہے، اجماع بھی ہے، حکومت بھی ہے، شورا بھی ہے۔ اب دیکھو حسین کتنا بہادر ہے، اکیلے حسین نے کربلا کے میدان میں پہنچ کے کہا تیری حکومت غلط، حسین صحیح۔ اکیلے حسین نے للکارا، تیرا اجماع غلط، حسین صحیح، تیرے شورے کا فیصلہ غلط، حسین صحیح، تیرا وصیت نامہ غلط، بولو تو صحیح۔ حسین 72 کو لے کر کربلا میں پہنچے، بولو صحیح میرے ساتھ، 72 کو لے کر حسین ابن علی کربلا میں پہنچے، اور 72 نے چند گھنٹوں میں وہ کام کیا کہ یزیدیت کے چیتھڑے اڑا کے رکھ دیے۔ یزید اصرار کیوں کرتا تھا کہ حسین ہی میری بات کرے؟ جب سارا مکہ یمن شام دینی حسین تھا، جب اتنے ملک اس کے ساتھ تھے، سب لوگ اس کی بیعت کر چکے تھے، پھر وہ کیوں مصر تھا کہ حسین میری بیعت کرے؟ اکیلے حسین سے اسے کیا خطرہ تھا؟ اکیلے حسین سے کیا خطرہ تھا؟ لیکن پھر بھی اس کا اصرار ہے کہ حسین ہی میری بیعت کرے۔ اب سمجھ میں آیا؟ ابھی جو مولوی صاحب آپ کے سامنے کریں، حسین انبیاء کا وارث ہے۔ جدید دیکھ رہا تھا کہ آدم کا علم اس میں ہے، نوح کا علم اس میں ہے، موسیٰ کی ہیبت اس میں ہے، ابراہیم کی خلت اس میں ہے، عیسیٰ کا ذوق اس میں ہے، محمد کا جمال اس میں ہے، علی کا کمال اس میں ہے۔
حسین میں دیکھ رہا تھا۔ حسین کی بیعت وہ سمجھتا ہے کہ اکیلے حسین کی بیعت نہیں ہے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسرے کے لیے بیچ دینا۔ اب اسے پتا تھا کہ حسین اکیلا نہیں ہے، اگر بکے گا تو آدم کا علم بکے گا، نوح کا علم بکے گا، موسیٰ کی حیبت بچے گی۔ بولو سی میرے، تمام انبیاء کے کمالات کے مظہر کا نام حسین ہے۔ دین است استاد، واہ واہ۔ یہی مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا زیارت وارثہ، یہ سارے نبیوں کے وارث کا نام حسین ہے۔ محمد مصطفیٰ کے وارث کا نام بھی حسین ہے، علی مرتضیٰ کے وارث کا نام بھی حسین ہے۔ بس یہی حسین ہے۔ آج روز عاشور ہے۔ وہ جو کربلا سے قافلہ چلا تھا نا، جو 2 محرم کو کربلا میں پہنچا تھا، آج وہ عصر تک سارا اجڑ گیا ہے۔ حسین اللہ جانے کتنا مظلوم ہے، زہرا کا لال۔ 2 جملے سننا، زہرا کا لال کتنا مظلوم ہے، سارا دن لاشیں اٹھاتا رہا، کبھی اکبر کی لاش، کبھی قاسم کی لاش، کبھی جون کی لاش۔ عزادارو بڑا مشکل ہے زہرا کا لال۔ اللہ جانے کس طرح اجازت دیتا رہا ہے بطول کا بیٹا۔ جب جون سامنے آیا نا، کہا مجھے موت کی اجازت دو۔ کہا جون مجھے موت کی اجازت نہیں ہے۔ جون کا جملہ سننا، جون کہتے ہیں مولا کیا میرا رنگ کالا ہے؟ کیا میرے پسینے سے بدبو آتی ہے؟ کہا نہیں، میں نے تجھے اپنے بیٹے سجاد کی غلامی میں دے دیا ہے، جا میرے بیٹے سجاد سے اجازت لے۔ کہ پہنچا ہے، اب یہ مانگنے کا انداز عجیب ہے۔ دیکھ کے کہتے ہیں مولا سجاد آپ کے بابا نرگائے آدھا میں گھرے ہوئے ہیں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ کی طرف سے حسین پر قربان ہو جاؤں۔ بس عزادارو جناب سجاد نے اجازت دی ہے اور یہ آ کر قربان ہوا ہے۔ جب شام کو قافلے گزرے، اسی لاش سے خوشبو آ رہی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کیا میرے پسینے سے بدبو آ رہی ہے؟ یہ تو الوداع ہوا ہے۔ اللہ جانے حسین نے زہیر کو کیسے الوداع کیا، اللہ جانے حسین نے اکبر کو کیسے الوداع کیا۔ عزادارو اکبر کو الوداع کر کے نا بطول کے بیٹے نے ایک جملہ کہا، یا بنیا علی الدنیا بعدک الوفا، او بیٹا اکبر تیرے بعد میری آنکھوں کا نور ہی ختم ہو گیا ہے۔ جب عباس کو الوداع کیا ہے نا، عباس جا رہے ہیں، فرمایا الان ان کا سرا ظاہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عزادارو سارے شہداء کو حسین ابن علی تیار بھی کرتے رہے، میدان مقتل میں بھیجتے بھی رہے، اور 3 دن کا پیاسا جب کوئی گھوڑے کی زین سے گرتا وہ لاش بھی خود اٹھاتا۔ ہر شہید کی لاش زہرا کے لال نے اٹھائی ہے، اور گنجے شہداء میں ساری لاشوں کو رکھا، اور گنجے شہداء میں رکھ کے زہرا کا لال کہتے ہیں میرے پروردگار اب تو میرے خاندان میں، میرے قبیلے میں، میرے لشکر میں کوئی بھی نہیں بچا، اکیلا میں بچ گیا ہوں۔ بس عزادارو یہ زہرا کا لال چلا ہے، یہ آخری قربانی جب زہرا کے لال نے میدان کربلا میں کہا نا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ مظلوم حسین کی مدد کرے۔ بس ایک 6 ماہ کا بچہ بچ گیا تھا، اس نے یہ اعلان پینگے میں سنا، پینگے میں اعلان سننا تھا کہ پھر دوسری صدا آئی، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہمارے پردوں کی حفاظت کرے۔ علی اصغر
اصغر نے اپنے آپ کو پیگھے سے گرا دیا. بس عزاداروں تیسرا استغاثہ بلند ہونا تھا کہ خیموں میں کوہرام بچا. کہا کون کوئی بچہ تو نہیں پیاس سے مر گیا؟ آئے تو دیکھا علی اصغر کونیوں کے بل چل رہے ہیں. بس عزاداروں اس قربانی کو بھی بطول کے بیٹے نے اٹھایا. اللہ جانے کیسے کوئی پڑھے گا علی اصغر کی قربانی کو حسین نے کیسے پیش کیا. بس اتنا پتا ہے کہ دفن کے وقت حسین جب مٹی سب پہ ڈال چکا نا، چہرے کا وقت آیا، حسین نے رخ موڑ لیا. کہا پروردگار اب تو جان اصغر جانے، چہرہ بڑا نرم ہے ریت بڑی گرم. سب کی لاشیں زہرہ کا لال گنج شہدہ میں رکھنے کے بعد آیا علی کی بیٹیوں کے خیمے کے باہر سے آواز دی السلام علیک یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ. سب بیویوں کا نام لے کے امام نے ایک جملہ کہا علیکن منی سلام، تم سب پر میرا آخری سلام ہو. جب کہا نا میرا آخری سلام ہو، علی کی بیٹی دیکھ کے کہتی ہے اماں لہجہ تو میرے حسین کا ہے. اماں فضہ لہجہ میرے حسین کا ہے، جاؤ حسین سے کہو اندر خیمے میں آ جائے. جب فضہ نے کہا نا بہن بلا رہی ہے، دیکھ کے کہتے ہیں میرا بدن اتنا زخمی ہے، میری سکینہ میرے زخموں کو دیکھ کے ہی مر جائے گی. آیا زہرہ کا لال. اب یہ خیام کا آخری منظر ہے جو مقتل نے لکھا ہے. زہرہ کا لال آیا، علی کی بیٹی کے خیمے میں بیٹھا. اماں فضہ کو کہا ہر بی بی کو اس خیمے میں بلاؤ. جب ساری بیویاں خیمے میں اکٹھی ہو گئی، اب حسین کی نظر اس بات پہ ہے کہ میرے بعد ان کو پرسہ دینے کوئی نہیں آئے گا. کوئی نیزہ لے کے آئے گا، کوئی تماچے مارنے آئے گا، کوئی لوٹنے آئے گا. حسین نے ساری بیویوں کو سامنے بٹھا کے کہا لیلا تیرے اکبر کا بڑا ارمان. یہ زہرہ کا لال پرسد لیلا تیرے اکبر کا بڑا ارمان، رباب تیرے اصغر کا بڑا ارمان، فروات تیرے قاسم کا بڑا ارمان. سب کو پرسہ دینے کے بعد زہرہ کا لال اٹھا. علی کی بیٹی دیکھ کے کہتی ہے، علی کی بیٹی دیکھ کے کہتے بھیا حسین کچھ میرے درمیان میں بیٹھ، ماں کی کچھ وصیتیں ہیں، ماں کی کچھ وصیتیں ہیں. جب بیٹھا نا حسین دیکھ کے بی بی کہتی ہے ذرا گردن جھکا، ماں نے کہا تھا میری طرف سے بوسہ لینا. یہ ماں زہرہ کا بوسہ ہے، کبھی چہرے پہ بوسہ، کبھی چھاتی پہ بوسہ. بس عزاداروں جب بوسے لے چکا نا، اس وقت حسین نے کہا بہن زینب مجھے وہ پرانا لباس لا کے دو. چونکہ پہلے بتایا گیا تھا کہ جب حسین پرانا لباس مانگے سمجھنا پھر واپس نہیں آئے گا. بس عزاداروں علی کی بیٹی نے وہ صندوق منگوایا، کونا لباس نکالا. سنو گے جملہ، اس پھٹے ہوئے لباس کو بھی حسین نے جگہ جگہ سے تار کیا. بس عزاداروں یہی وجہ ہے کہ جب علی کی بیٹی واپس مدینے آئی ہے نا، بی بی نے اسی کرتے کو قبر محمد پہ رکھا. قبر محمد پہ رکھنا تھا کہ قبر محمد مصطفیٰ کو زلزلہ آیا. بی بی دیکھ کے کہتی ہے آقا نانا دیکھ تو نے قبر پہ کرتا رکھا ہے، تیری قبر پہ کانپ رہی ہے. میرا حوصلہ دیکھ، 70 قدم پہ کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا. سلامت رہو، مولا تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے. بس تھوڑی دیر کا مہمان ہے بطول کا بیٹا. زہرہ کا لال خیمہ گاہ میں گھوڑا منگوایا. خیمہ گاہ میں جب گھوڑا پہنچا ہے نا، حسین ابن علی گھوڑے کے قریب آئے. نظر یمیناً و شمالاً،
محمد کا بیٹا کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. جب سوار کروانے والا کوئی نظر نہیں آیا نا نہر فرات کی طرف رکیا, دیکھ کے کہا عباس آ دیکھ میں نے تو تجھے گھوڑے پہ بٹھایا تھا, مجھے سوار کرانے والا بھی کوئی نہیں ہے. علی کی بیٹی آئی, بس زہرا کا لال گھوڑے کی زین پہ سوار ہوا. عزادارو یہ سارا الوداع کرنے کے بعد سجاد کو بھی الوداع کیا, بیبیوں کو بھی الوداع کیا. اللہ جانے جب سجاد کو الوداع کیا ہے نا, مقتل نے بڑے عجیب جملے لکھے ہیں. سجاد کو کہا سجاد اب سے تو وقت کا امام ہے, میں جا رہا ہوں تو وقت کا امام ہے. جب کہا نا تو وقت کا امام ہے, اب جناب سید الساجدین پوچھتے ہیں اینا حبیب ابن مظاہر, تو اب آپ جو جا رہے ہیں اینا حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ دیکھ کے فرمایا قد قتلا. پھر پوچھا اینا زہیر ابن کین کہاں ہے؟ فرمایا قد قتلا. سب کا نام لینے کے بعد جب پوچھ لیا نا کہ کہاں ہیں, فرمایا قد قتلا. جب سب کے جواب میں حسین نے کہا نا قد قتلا, کمر پہ ہاتھ رکھا, کھڑے ہوئے دیکھ کے فرماتے ہیں اینا امی ابو الفضل العباس, بابا آپ جو جا رہے ہیں میرا یا اتنے میں گھوڑا میں جانتا ہوں سارا دن میرے ساتھ ناشے اٹھاتا رہا. دارو اب میری طرف توجہ کرو, سارا دن تو ناشے اٹھاتا رہا. اب اس کے بعد اب میرا آخری وقت ہے. مرتجب نے گردن کو جھکایا دیکھ کے کہتے ہیں محمد کا بیٹا ذرا میرے قدموں کی طرف. کیا دیکھا ہے کہ 4 سالہ بیٹی ہے حسین کی, جو صبح کے وقت میں کہتی ہے مرتجب جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. میدان میں واپس نہیں آیا. میرے بابا کو نہ لکھا حسین نے اپنے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا سید الشہداء میرا پیاس بھوک اکبر کی لاش عباس کی لاش قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو زہرا کا نام دے. کہا حملہ اگر دیکھنا ہے بطول کے بیٹے کا, تاریخ کہتی ہے بطول کے بیٹے کا نیام سے تلوار نکالنا تھا. اتنا شدید حملہ تھا بطول کے بیٹے کا کہ دیوار کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرائی. اللوان الحفیظ کی آوازیں بلند ہوئی, یا ہاتف غیبی سے آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ تو میری طرف پلٹا, میں حسین تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی ہو جا. بس عزادارو بطول کا بیٹا, اچھا سن لو ایک جملہ, بطول کا بیٹا جب حکم ہوا ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ, حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا. نیام میں ڈال کے زہرا کے لال نے ایک جملہ کہا, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. آج صبح آپ نے عمل کیا ہوگا, رضن بقضائہ. حسین کہتے ہیں پروردگار حسین تیری رضا پہ راضی ہے, حسین تیری قدر پہ راضی ہے. بس عزادارو زہرا کے لال کا تلوار کو نیام میں ڈالنا تھا
کہیں سے تلوار، کہیں سے نیزہ، کہیں سے تیر، اتنی شدید تیروں کی بارش ہوئی، تلواریں چلی۔ میرا چوتھا امام فرماتے ہیں قتل ابی بالسیوف والرماح والافجار، فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو صرف تلوار سے نہیں مارا گیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا۔ جس کے پاس تیر و تلوار نیزہ نہیں تھا وہ پتھر اٹھاتا تھا، بطول کے بیٹے کے بدن پہ مارتا تھا، اور جس کو پتھر بھی نہیں ملا اس نے کربلا کی گرم ریت اٹھائی، بطول کے بیٹے کے بدن پہ ماری۔ بس عزادارو جب زہرہ کا لال گھوڑے کی زیل سے اترا ہے نا، مرتجز کو پتا چلا میرا سوار اتر گیا ہے، دیکھ کے کہتا ہے محمد کا بیٹا اگر میری غلطی سے اترا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اپنا پہلو زمین پہ لگایا، کہا میری غلطی سے اگر اترا ہے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے تیری ماں زہرا کی چادر میں جو کھائے ہیں، حسین میں پہلو بچھاتا ہوں، تو آ جا، میں قیامت کے دن تیری ماں کو کیا جواب دوں گا۔ بس عزادارو زہرا کا لال کہتا ہے، زہرا کا لال کہتا ہے مرتجز یہ دستار امامت لے جا، یہ امامت کے تمام امور لے جا، جا میرے بیٹے سجاد کو دینا۔ ادھر مرتجز پہنچا، بس لے آئے سواری، مرتجز پہنچا، گھوڑا پہنچا، ادھر بیویوں نے دیکھ کے کہا سکینہ کہہ رہی ہے میرا بابا کہاں ہے؟ رسی کھول دیں ایک منٹ رکو بس صحیح ہے صحیح ہے وہ دو ادھر صاف کروا کے اتنے کھڑے ہو جاؤ میں
पीछे उठो जरा एक मिनट उतरो जरा यार उतर दो एक मिनट यार उन्होंने प्लेन उठा कितने प्यार से तंग करते हैं Go,